اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ دعائے افتتاح کے اس حصہ پر ہم پہنچے تھے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ پروردگارا، ہم تیری طرف مشتاق ہیں کہ اس حکومت کریمہ کو پائیں کہ تو عز و بحل اسلام و اہلہ، کہ جس کے ذریعے اسلام اور اسلام والوں کو عزت ملے تیری طرف سے، و تو ذل و بحل نفاق و اہلہ، اور تیری طرف سے ذلت ملے اہل نفاق کو اور خود منافقت کو، وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، اور تو ہمیں اس حکومت میں اپنی اطاعت کی طرف دعوت کرنے والوں میں سے قرار دے، والقادۃ الی سبیلک، اور اپنی راہ میں ہمیں رہبروں میں سے قرار دے، وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، اور ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی کرامت کا رزق عطا فرما۔ یہاں انسان سب سے بڑی دعا جو ہے وہ اللہ سے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور مانگ رہا ہے، اور ان کے ذریعے جو پوری دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہوگی، حکومت عدل قائم ہوگی، اور جس حکومت کی برکت سے دنیا سے غم دور ہوں گے اور لوگ ایمان اور عمل میں ترقی کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت جو ہے وہ صرف دعا سے تو قائم نہیں ہونی۔ ہم نے اس حکومت کے قائم ہونے میں اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، تاکہ جب یہ حکومت قائم ہو اس وقت ہم ایک کردار ادا کر سکیں۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے ایک منتظر کا وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانے، اور تاکہ حقیقت کو جاننے کے بعد اپنا راستہ چونکہ جان چکا ہے، پھر وہ اپنی مشکلات کو خود حل کرے۔ جب میں اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلیں حل کروں گا تو مولا کے زمانے ظہور میں لوگوں کی مشکلیں بھی حل کروں گا۔ اگر میں یہاں سستی کر جاؤں تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس حکومت سے پہلے میری اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اور میرے اندر علمی عملی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اگر گزشتہ امتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں بہت سارا جو ہے وہ درس عبرت حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اس سے پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، قرآن میں بار بار یہ داستان نقل ہوئی۔ فرعون نے اتنا اذیت ناک ماحول فراہم کیا اس بنی اسرائیل کے لیے کہ کبھی بھی کسی ملت کے لیے ایسا ظالمانہ ماحول قائم نہیں ہوا۔ اتنا انہیں شکنجہ دیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، نوزاد بچے قتل ہو رہے ہیں، خواتین کنیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ پھر آخر ان کے علماء، ان کے بڑے لوگ جمع ہوئے کہ دعا کریں، اللہ ہمیں کوئی ناجی، کوئی نجات دہندہ ہمارے لیے بھیجے تاکہ اس وضعیت سے نجات پائیں۔ ان کا گریہ، ان کی دعائیں بالآخر باعث بنی کہ خدا کی طرف سے بشارت حاصل ہوئی حضرت موسیٰ کی، جو کہ ناجی تھے اس قوم کے، وہ اس قوم کے قائم تھے، اس قوم کے مہدی تھے۔ آئے دنیا میں حضرت موسیٰ تشریف لائے، بڑے ہوئے، پھر انہوں نے قیام بھی کیا فرعون کے خلاف، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے اس ظالمانہ ماحول سے نجات دی، اور ایک دریا سے عبور ہوئے، معجزات۔ اور پھر حضرت موسیٰ کی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح فرعون اور اس کے لشکر سب کچھ جو ہے وہ
دریا میں غرق ہوئے، فرعون کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ یہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں تھیں۔ وہ اللہ سے یہی چاہتے تھے کہ فرعون کے شر سے نجات پائیں، اور پھر تاکہ اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ لیکن ہوا کیا، فرعون کے شر سے نجات پانے سے لے کر جب حضرت موسیٰ دنیا سے گئے، یہ درمیان والا جو عرصہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سب برے اعمال جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے شر فرعون سے نجات دی ہے، اور حضرت موسیٰ کی اطاعت کرتے کہ جس کا سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب کرنے کی بجائے گناہ، شرک، کفر، سب کچھ کیا۔ اس کی ایک مثال، مثلا جب وہ مصر سے فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں ایک شہر سے گزر ہوا کہ جہاں لوگ بت پرست تھے۔ جب ان لوگوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جس خدا کی تو بات کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے اس کی عبادت کریں، ہم تو اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی مانند ہمارا خدا ہو کہ جس کو ہم دیکھیں، جس طرح یہ بت پرستی کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کا خدا چاہتے ہیں۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک خدا بنا جس طرح ان کے لیے خدا۔ اب یہ وہ تھے کہ جو فرعون کے ظلم سے تنگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں، اور خدا نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ اب یہ بت مانگ رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ عبادت کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور 30 دن کی دعوت تھی، پھر 10 دن بڑھا دیے گئے، یہ بھی ایک آزمائش تھی بنی اسرائیل کی۔ تو بنی اسرائیل سامری کے پاس گئے کہ ہمارے لیے پھر کوئی خدا بنا۔ اس نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ سونے سے ایک گوسالہ گائے کا ایک بچڑا بنایا اور کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ وہ جو موسیٰ جس خدا کی بات کرتا تھا وہ یہی ہے۔ اب یہ لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور حضرت موسیٰ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے قرآن میں بارہا جو ہے وہ پڑھا ہے۔ یہی داستان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی تھی۔ سرزمین حجاز میں جو اتنے اہل کتاب آباد تھے، مدینہ میں، مکہ میں، وہ سب ایک نبی کے ظہور کے منتظر تھے، جو آئے اور جس کی وجہ سے وہ عزت پائے۔ وہ سب لحظہ شماری کر رہے تھے حضرت کی ولادت کی، تاکہ جلد ان پر ایمان لائے۔ اور وہ حضرت کو جانتے تھے، ان کی نشانیاں سب کچھ ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ جیسے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے، اس طرح نبی کریم کی خصوصیات، حتیٰ ان کا قد و قامت، ان کا رنگ و روپ، ہر چیز جانتے تھے۔ لیکن جب حضرت دنیا میں تشریف لائے اور آغاز نبوت ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جس دین کی اور جن اہداف کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ سازگار نہیں ہے، ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے منکر ہوئے۔ ابھی ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، ان کے انتظار میں لحظہ شماری کر رہے ہیں، اور جب خدا نہ کرے وہ ظہور کریں تو پہلے منکر ہی ہم ہو جائیں، کیونکہ اپنی تربیت نہیں کر سکے، گناہوں سے پاک زندگی نہیں گزار سکے، ہوائے نفس میں گرفتار ہے، اور مولا کا انقلاب، ان کے اہداف ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ہی مقابلے میں آ جائیں اور لوگ ایمان لے آئیں۔ بس تیاری ہو، اپنے اوپر کام ہو، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو مولا کے ظہور میں تاجیل ہوگی، ہماری عملی اس تربیت اور نیک کاموں سے، اور دوسرا ہم تیار ہو چکے ہوں گے مولا کی نصرت کے لیے۔ جب وہ ظہور کریں گے ہم ان کی رکاب میں ہوں گے، نہ کہ ان کے مد مقابل، اور بالآخر وہ حکومت قائم ہو کہ جس کے انتظار میں ہے، اور پوری دنیا میں دین اسلام کو غلبہ ہو، اور دنیا میں توحید اور اعمال صالح کے جلوے ہوں انشاءاللہ۔
اللہ ہم سب کو ایسی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔